السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ معزز آفیسرز، علوم القرآن کے اعتبار سے آج ہمارا لیکچر نمبر 10 یعنی علوم القرآن کے مضمون پر آج ہماری آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آخری کلاس جو ہے اس کا موضوع تفسیر، اس کی قسمیں اور مختلف قسم کے جو تفسیری رجحانات ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے۔ یاد رہے گزشتہ 9 اور یہ سمیت 10 لیکچرز کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ یونیورسٹی کے جو آپ کا ریکمینڈڈ سلیبس ہوتا ہے اس کے موضوعات کو ہر طرح سے کور کیا جا سکے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ علوم القرآن کے مضامین آپ کو ساتھ ساتھ میں ڈسکس کیے، علوم القرآن کے اعتبار سے قرآنی اعداد و شمار، معروف سوال، معروف تحقیقی نکتے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور کوشش یہ کی ہے کہ علوم القرآن کے موضوع پر تمام عنوانات آپ تک پہنچائے جا سکیں، اور جس طرح کے بھی سوالات مختلف کمیشنز کے پیپر میں آتے ہیں ان کو آپ کے سامنے شیئر کر کے آپ کو وہ یاد کروائے جا سکیں۔ ظاہر ہے علوم القرآن اتنا چھوٹا مضمون تو نہیں ہے کہ 10 مضامین 10 لیکچرز کے اندر اس کو پورا کر دیں، لیکن یہ 10 لیکچرز الحمدللہ اس اعتبار سے بہتر رہیں گے کہ آپ کے پاس ابتدائی طور پہ جتنے بھی معاملات ہیں یا جتنے بھی موضوعات ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ الحمدللہ اپنی طرف سے تو بھرپور کوشش کی ہے بندہ ناچیز نے۔ ظاہر ہے میں انسان ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، بہت ساری غلطیاں میری کم علمی کی وجہ سے ہیں، اور ساری کی ساری جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ خدائے بزرگ و برتر کی وحدہ لا شریک ذات کی وجہ سے ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو چلیں آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح جو گزشتہ مضامین کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں اس کے سلسلے میں گزشتہ سوالات آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دعوت دیں گے مسٹر عدیل احمد کو۔ عدیل صاحب اپنا مائک آن کیجیے گا پلیز۔ جی سر۔ عدیل صاحب یہ بتائیے گا سورہ رحمان اور سورہ یاسین ان کے معروف نام کون سے ہیں؟ یہ سر جی قلب القرآن ہے، یہ سورہ رحمان کا نام، اور سورہ یاسین کو کہتے ہیں ایک بار دوبارہ ٹرائی کر لیں کیونکہ آپ نے شروعات ہی الٹ سائڈ سے کر دی ہے تو اس لیے اچھا آپ کو اچھا، یہ ٹھیک ہے یاد ٹھیک ہے نہیں ٹھیک آئے ہے۔ گا۔ عروس القرآن کہتے ہیں سورہ رحمان کو، اور قلب القرآن کہتے ہیں سورہ یاسین کو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ لفظ تفسیر جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ یہ فا سین را فسیرہ جو ہے یہ یہاں سے نکلا ہے سر جی۔ جزاک اللہ جی۔ ایک اور سوال آپ سے جی یہ سر۔ بتائیں کہ اگر آپ قرآن کریم کی تفسیر کی ایک جامع تعریف سنانا چاہیں یا بتانا چاہیں تو کیا بتائیں گے؟ قرآن پاک کی تفسیر سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کا جو ہے مفہوم واضح طور پہ بیان کرنا، الفاظ کا جو اللہ خالق کائنات کی مراد ہے۔ بہت عمدہ جی، جزاک اللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں مس کاشفہ۔ کاشفہ بیٹے السلام علیکم۔
اشفا بیٹے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے بیٹا, ٹھیک ٹھوک. اچھا یہ بتائیے گا کہ لفظ تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ کوئی ایک فرق بتا دیں جو عام طور پہ مؤلفین میں پایا جاتا ہے. سر لفظ تفسیر جو ہے یہ آیت کے الفاظ کا ظاہری مفہوم بیان کرنا، اور تعویل جو ہے وہ اس کا باطنی مفہوم جو اصل مراد ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے, یا پھر تفسیر جو ہے یہ کھول کے بیان کرنا اور وضاحت کے ساتھ، اور تعویل جو ہے یہ تردد کے ساتھ بیان کرنا. ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ بیٹا, شاباش. اچھا یہ بتائیں کہ مصادر تفسیر کسے کہتے ہیں؟ کہ تفسیر کن کن ذریعوں سے کی جا سکتی ہے تفسیر انہیں کے کہتے ہیں. ذرائع, بالکل ٹھیک ہے بیٹا. اچھا یہ بتائیں جی کہ اسرائیلیات سے کیا مراد ہے اور ان کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ سر اسرائیلیات جو بنی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں انہیں بولتے ہیں، اور ان کا شریعت میں حکم یہ ہے کہ یہ انہیں سنا بھی جائے، انہیں آگے بیان بھی کر دیا جائے، لیکن یہ اتھینٹک نہیں ہوتی یہ دلیل، لیکن انہیں آگے بھی بیان کر دینا چاہیے. اچھا چلے, اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ بیٹے اصل میں آگے بیان تو ظاہر ہے اسی چیز کو کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے. تو اسلامی شریعت کے اندر اس کے جو احکام ہیں وہ علامہ ابن کثیر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جن احادیث کو, اسرائیلی جو روایات ہیں ان کو قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل مل جاتی ہے, ان کا ثبوت مل جاتا ہے, تو وہ ٹھیک ہے, وہ قابل قبول ہیں. جن کے بارے میں رد کر دیا جاتا ہے ان کا بھی بارے میں پتہ ہے کہ وہ بالکل ناقابل قبول ہے, کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا رد موجود ہے. ایک حکم اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی روایات سامنے آتی ہے جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی نہ تو ان کا قبول کرنا ملتا ہے نہ رد کرنا ملتا ہے, تو ایسی اسرائیلی روایات کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ خاموشی اختیار کریں, نہ اس کو جھوٹا کہیں اور نہ اس کی تصدیق کریں. ٹھیک ہے بیٹا, تھینک یو. اچھا جس کے بعد ہمارے ساتھ ہے مصباح. مصباح بیٹیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصباح بیٹے آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا بیٹا یہ بتائیے گا کہ جو اسرائیلیات کے بارے میں ہم ابھی ذکر کر رہے تھے, کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسرائیلی روایات جو ہے وہ کن سے منسوب ہے؟ کعب بن اخبار سے اور کعب بن عبداللہ ابن اسلام سے. ٹھیک, اب ان دونوں میں سے صحابی کون ہے؟ جی بیٹا. مصباح بیٹے آپ نے دو نام لیے ہیں, ایک تو آپ نے کعب الاحبار کا ذکر کیا ہے اور ایک آپ نے عبداللہ بن سلام کا. میرا سوال یہ ہے بیٹا کہ ان دونوں میں سے صحابی رسول کون ہے؟ مصباح تک ہماری شاید بات عبداللہ آواز نہیں ابن جا رہی. چلے مصباح بیٹا آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے تو اگلے سوال کا جواب دیجیے گا بیٹا. یہ بتائیے گا کہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں کیا فرق ہے؟ مطلوب جس کی جائے قرآن پاک، اور وہی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی کہ حدیث. اچھا یہ بتائیں کہ اسباب نزول کسے کہتے ہیں؟ اسباب نزول سے مراد یہ ہے کہ کوئی واقعہ جس کے پس منظر میں قرآنی آیت نازل ہوئی ہیں. اچھا بیٹا کیا ایسا ہے, ایسا ہی ہے کہ پورا قرآن جو ہے اس کی ہر آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے؟ کیا یہ بیان درست ہے؟ جی سر. ثابت کریں اس کو. جی سر, جو بھی آیتیں ہوئی ہیں وہ کوئی نہ, جس طرح یہ سورہ نور ہے, غزوہ احزاب ہے, پھر انفال نازل ہو گیا سورہ غزوہ بدر کی وجہ سے. بیٹا میرا سوال نہیں سمجھے, میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا پورا قرآن اس کی ہر آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے؟ کیا ان سب آیات کا اسباب نزول موجود ہے؟
नो सर, कुछ ऐसे भी नाज़िल हुए। यही बात आपसे पूछ रहे हैं ना बेटा कि क्या सारे कुरान की आयत के पीछे असबाब नज़ूल मौजूद है? तो जवाब है नहीं। कुछ आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हिकमत कामिला के मुताबिक जो है ना वो हम तक भेजी हैं, और कुछ के मतलब में सवालात भी मौजूद हैं। चलें, ठीक है जी। जी सर, उर्दू मीडियम से था। सर अदील प्लीज़ वापस आइएगा, क्योंकि कुछ सवालात आपकी तरफ रहते हैं आखिरी। जी जी सर। ये बताइएगा हरूफ सबा से क्या मुराद ली जाती है? कोई एक मुराद अच्छा, कोई एक जी हरूफ सबा से मुराद 7 कबाइल की लुगात हैं में तबरी के नज़दीक। ओके जी। अच्छा ये बताएं कि तकरार मज़ामीन क्या होते हैं और फिर इसकी अहमियत क्या होती है? तकरार तकरार मज़ामीन। मज़ामीन, जी तकरार मज़ामीन ये होते हैं कि सर के एक मजमून को जो है ना वो बार बार कुरान में रिपीट किया जाता है, ताकि उसका तकरार किया जाता है। और इसकी बहुत सारी हिकमतें होती हैं कि हर दफ़ा अल्लाह खालिक़ कायनात एक नए अंदाज से नई सिचुएशन में उस वाक़े को बयान करता है, और उससे बहुत सारे जो है ना वो मसाइल हल होते हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आखिरी सवाल है, ये बताएंगे कि कुरान पाक में जो अम्बिया के नाम आए हैं, क्या जी आप उनमें से कोई से 3 नाम बता सकते हैं तादाद के साथ जी कि कितनी बार आए हैं? जी जी। टोटल जो अम्बिया इकराम इस्लाम के नाम आए वो 26 हैं। उनमें से पहले जो सबसे पहले जिक्र हुआ तो आदम इस्लाम का हुआ है, उनका नाम जो है 25 मरतबा आया है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा 136 मरतबा आया है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका नाम जो लफ्ज़ मोहम्मद के साथ है वो 4 दफ़ा आया है, और 1 दफ़ा अहमद आया है सूरत सफ में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम आप सबके इल्म में, आपके अमल में, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा, इसके मज़ामीन जो है वो इंशाअल्लाह तफसीर के रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तफसीर की तकसीम कैसे की जाती है और उसकी कौन कौन सी किस्में हैं। फिर हम उसके अंदर जदीद किस्मों के मुतालिक और मशहूर किस्मों के मुतालिक ज़िक्र करेंगे कि तफसीर की जो मशहूर अक़साम है वो कौन सी हैं और जदीद अक़साम है वो कौन सी हैं। इसी तरह फिर हम देखेंगे कि तफसीरी रुझानात जो है ना वो क्या हैं, यानी कि तफसीरी गुरोह कौन कौन से लोग जो है वो कुरान को किस किस तरीके से तफसीर करके लाते हैं। फिर आखिर में हम कुरानी अदाद व शुमार और फिर ज़ुबानी टेस्ट होगा इंशाअल्लाह, और आखिर में एक नशिस्त रखेंगे जिसमें आपकी क्वेरीज जो है ना वो क्लियर की जाएंगी। याद रहे हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर चंद शख्सियात को भी शामिल किया था, तो उन शख्सियात का सिलसिला हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। आज की क्लास में नहीं, लेकिन जो नया मजमून शुरू होगा उसके साथ हम इंशाअल्लाह वो सिलसिला मजमून के मुताबिक ही जारी रखा करेंगे, ताकि शख्सियात से वाकफियत हमारी होती रहे। चलें जी, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि तफसीर कुरान का मतलब होता है कुरान की वजाहत करना, कुरान के मानी और उसके मफाहिम की तशरीह बयान करना। इसकी जब तकसीम देखते हैं ना कि ये सवाल आता है जी कुरान की जो तफसीर है उसकी कितनी किस्में हैं, तो बेसिकली तो ये तकसीम दो तरह से होती है। एक तो वो तफसीर है जो आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मारूफ है, ठीक है, और एक तारीफ वो है जो जदीद दौर के मुताबिक जो है वो तकसीम की गई है। मतलब अगर आप जदीद किस्मों के बारे में देखें ना तो उसमें हमारे पास 3 किस्में आती हैं। सबसे पहले तो आती है तफसीर तहलीली, ठीक है। तफसीर तहलीली असल में इसमें ये होता क्या है कि कुरानी आयात को जो अरबी ग्रामर है ना उसके ज़ाब्तों की रोशनी में, उनके असूलों के मुताबिक जो है उसको देखा जाता है। फिर सर्फ हो या नव हो, इनकी जो मबाहिस है ना उनके मुताबिक कुरानी आयात का और उनके अल्फाज का तज्जिया किया जाता है, ठीक है। आम तौर पे जो तफसीर की किस्म है ना उस तर्ज पर देखा जाए तो ये कोई तफसीरी मतलब कोई तारीफ नहीं है, यानी कि कोई ये तफसीर नहीं है, ठीक है, क्योंकि तफसीर के लुगवी और इस्तिलाही दोनों माने जो है वो इसके ऊपर पूरे नहीं उतरते, ठीक है। तो आम तौर पे सिर्फ आप इसको ये देख लें कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं, कुरान करीम की जो आयात हैं, उनका जो रबत है उनको अरबी ग्रामर के ज़ाब्तों के मुताबिक देखा जाता है। ऐसी तफसीर को तहलीली तफसीर कहते हैं, और ये तफसीर आजकल शुरू हुई है और वो अरबी ज़ुबान से वाकफियत के हवाले से। एक और तफसीर है जिसको आम तौर पे मौजूई कहते हैं। मौजूई से मुराद मौजू। अब मौजू क्या होता है कि एक ख़ास किस्म है, आप पूरे कुरान की तफसीर नहीं करते, आप एक मौजू ले लेते हैं, फ़र्ज़ किया वज़ू ले लेते हैं, तो वज़ू के लिए कुरान से आयात इकट्ठी करें और उनकी तफसीर को जो है वो बयान करें, इनके मुकम्मल कुरान नहीं,
ٹھیک ہے، ایک ہی موضوع سے متعلق قرآنی آیات کو جمع کر کے پھر ان کی تفسیر کی جاتی ہے. مطلب جیسے احکام کی آیات کو اکٹھا کر لیں، ان کی تفسیر کر لیں. اس طرح ایمانیات ہے، توحید کی آیات ہیں، اخلاق کے حوالے سے آیات ہیں، معاشرت کے بارے میں ہے، معیشت کے بارے میں ہے، کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے جن کے مطابق قرآن مجید کی آیات کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو ایسی تفسیر کو موضوعی تفسیر کہتے ہیں، یعنی کہ ایک خاص موضوع کے تحت اس کی تفسیر. اسی طرح تیسری ایک قسم آتی ہے جدید قسموں کے اندر، اس کو بولتے ہیں تفسیر مقارن. اس قسم میں قرآن مجید کی بعض مخصوص آیات کو لے کر مفسرین کی جو لکھی ہوئی تفسیری آراء ہے نا، ان کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے، جن میں بنیادی طور پر ان آیات کے بارے میں ہر مفسر کے عقیدے، ان کے مذہبی میلان اور ان کے جو موقف ہیں اور ان کے جو دلائل ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے. یہ بیسیکلی جدید قسمیں ہیں تفسیر کی، اور یہ عام طور پہ مکمل طور پہ پورا قرآن جو ہے اسی قسم کے تحت نہیں لکھا جاتا. اس میں کیا ہوتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق قرآن کی آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر ان کی تفسیر کو جمع کر لیا جاتا ہے. اگر دیکھیں آپ عام طور پہ جو ایک معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے، ائمہ کے ہاں بھی ہے، تو اس کے مطابق اگر دیکھیں نا تو تفسیر کی دو ہی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی، اور وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی تفسیر اس کا نام ہے تفسیر بالمعصور. ٹھیک ہے، بالمعصور تفسیر، اور دوسری ہے بالرائے. ٹھیک ہے، اب یہ دو تفاسیر کی جو قسمیں ہیں، بیسیکلی جتنی بھی قرآن مجید کی تفاسیر ہیں آپ کو انہی کے دائرہ کار کے اندر ہی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، تفسیر کی دو مشہور اقسام ہیں، پہلی ہے تفسیر بالمعصور اور دوسری ہے تفسیر بالرائے. ٹھیک ہے، اب ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں تفاسیر کیا ہیں. فار ایگزامپل بالمعصور کی اگر بات کریں تو اس سے مراد ایسی تفسیر ہوتی ہے جس میں آثار شامل ہوں، احادیث شامل ہوں، منقول روایات شامل ہوں، ان کے اوپر ہی بندہ مطلب اس کی کفایت کرے اور اس کے مطابق ہی قرآن کریم کی آیات کریمہ کی وضاحت کرے. یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر سنت سے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، قرآن کی تفسیر اقوال تابعین سے. اگر ان بیسک سورسز کو لے کر قرآن کی آیات کی تفسیر کی جائے تو اس کو تفسیر بالمعصور کہیں گے. ٹھیک ہے جی، یعنی اگر قرآن مجید کی تفسیر قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ کی مدد سے کی جاتی ہے تو پھر ایسی تفسیر کو آپ تفسیر بالمعصور کہیں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا چونکہ یہ تفسیر نقل در نقل چلتی ہے تو اس صورت میں اس کو منقول تفسیر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ نقل کی گئی. اگر آپ غور کریں تو اس تفسیر کے چند ایک اور نام بھی بن سکتے ہیں. مطلب میں اس کو کہہ سکتا ہوں تفسیر القرآن بالقرآن، میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں تفسیر القرآن بالحدیث. ٹھیک ہے، میں تفسیر القرآن باقوال صحابہ اور تابعین کے نام سے بھی اس کو منسوب کر سکتا ہوں. تو عام طور پہ اگر اس کے معنی اور مفاہیم میں دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر قرآن کی آیتوں کو قرآن کے تفسیر کے بنیادی ماخذوں سے ہی لیا جائے، یعنی کہ قرآن کی وضاحت جو ہے وہ قرآن کے بنیادی مصادر سے ہی کی جائے، تفسیر کے بنیادی مصادر سے ہی کی جائے تو اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں. اسی کو منقول تفسیر بھی کہتے ہیں، اسی کو ہر سورس کے اعتبار سے الگ نام بھی دے سکتے ہیں. یاد رکھیے گا تفسیر کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سب سے معتبر اسی پیرامیٹر پر لکھی گئی تفسیر کو کہتے ہیں. اگر آپ بالمعصور کی تفاسیر دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی جو تفسیریں ہیں وہ دو آتی ہیں. ایک تو تفسیر تبری ہے جس کا نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن، اور اس کے بعد ہے تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر کی ہے جس کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم. یہ دو کتابیں ان کی بہت بڑی کہہ لیں کہ بیس لائن ہے تفسیر بالمعصور کی. اس کے بعد جتنی بھی آگے بنی ہے نا کتابیں تفسیر کی لکھی گئیں تو عام طور پہ ان دونوں کتابوں کو مطلب دونوں کتابوں سے ہی سارے وہ ڈیٹا بیس جو ہے اکٹھے کیے گئے، انہی کا پیرامیٹر لیا گیا ہے، انہی کے پیراسیٹ کے مطابق جو ہے وہ احادیث اکٹھی کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ریفرنس کے طور پہ یہ دونوں تفاسیر استعمال ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ تفسیر تبری کی بات کریں نا تو اس کو ام التفاسیر بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والی جتنی بھی تفاسیر ہیں اس نے اس سے ضرور جو ہے وہ استفادہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تفسیر تبری اور تفسیر ابن کثیر. اچھا، تفسیر ابن کثیر کے بارے میں بھی یہی بات مشہور ہے کہ تفسیر ابن کثیر بنیادی طور پہ تفسیر تبری کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے جی، آگے جا کے ان کی جب آپ کریں گے نا انشاءاللہ مزید اس کو دیکھیں گے
تو آپ کو اس کے بارے میں آگاہی ملے گی. اچھا اس کے علاوہ بھی چند ایک تفاسیر موجود ہیں, مطلب تفسیر ابن کثیر اور تفسیر طبری کے بعد ایک بحر العلوم بھی ہے, اس کے بعد معالم التنزیل بھی ہے, در منصور بھی ہے. یہ احادیث جو ہے تفسیر بالمعصور کے زمرے میں آتی ہیں. سوال پیپر میں آتا ہے, ایک تفسیر کا نام لکھا جاتا ہے اور نیچے بتاتے ہیں جی بتائیں ان میں سے کون سی تفسیر تفسیر بالمعصور کا نمونہ ہے. اگر فرض کیا وہاں پہ تفسیر طبری لکھی ہوتی تو پھر وہ آپ کا جواب ہوگا, تو اسی اعتبار سے نام آتے ہیں جی. یہ تھا جی تفسیر بالمعصور, یعنی اگر قرآن کی آیتوں کی تفسیر قرآن, حدیث اور اقوال صحابہ اور تابعین سے کی جائے تو اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں. اچھا دوسری جو ہمارے پاس تفسیر کی مشہور قسم ہے اس کا نام ہے تفسیر بالرائے. رائے کے مطابق, اپنی عقل اپنے فہم کے مطابق تفسیر کرنا تفسیر بالرائے کہلاتی ہے. عام طور پہ اس تفسیر کو اجتہادی تفسیر بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیات کا اگر معنی اور مفاہیم جو ہے قرآنی آیات اور احادیث سے لینے کی بجائے اپنی عقل استعمال کی جائے تو ظاہر ہے اس میں اجتہاد ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ایسی تفسیر جس کے اندر رائے شامل ہوتی ہے اس کو تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں, اسی کو اجتہادی تفسیر بھی کہتے ہیں, اسی کو تفسیر معقول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کو تفسیر درایت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے مختلف نام ہیں. اس سے مراد عام طور پہ آپ یہ لے لیں کہ قرآن کی جو تفسیر ہے نا, احادیث اور اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کی بجائے زیادہ تر اپنے اجتہاد اور اپنی رائے کی بنا پر کی جائے تو پھر اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. یاد رکھیے گا اس کا اطلاق قرآن پاک کی ان آیتوں پر ہوتا ہے جس میں مفسر کی ذاتی جو کاوش ہے, ذاتی جو عقل سلیم ہے, ذاتی اجتہاد ہے, اس کا عمل دخل ہو. یعنی اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا تفسیر بالرائے کہلاتے. عام طور پہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو تفسیر بالمعصور نہیں ہے نا وہ تفسیر بالرائے ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے, جیسے بہت بڑے معروف نام ہے مفاتیح الغیب ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور تفسیر ہے تفسیر بیضاوی بھی جس کو کہتے ہیں, انوار التنزیل. ٹھیک ہے, اس کے بعد تفسیر ابی سعود بھی ہے, ارشاد العقل السلیم. ٹھیک ہے, اس طرح کی تفاسیر موجود ہے تفسیر بالرائے. اچھا جی, اب یاد رکھیں تفسیر بالرائے کو بیسیکلی دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک تو ہے المحمود اور ایک ہے المذموم. یعنی کہ پہلی بات تو یہ کہ جو معصور نہیں ہے وہ رائے کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے, وہ تفسیر بالرائے کہلائے گی. اب جو رائے ہوتی ہے نا, رائے کے بارے میں بھی دو نقطے آتے ہیں کہ ایک تو رائے محمود گنی جا رہی ہے اور ایک رائے جو رائے ہے اس کی المذموم گنی جا رہی ہے. اب یہ کیا ہوتی ہے, ان کو باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے تفسیر بالرائے میں تفسیر بالرائے المحمود. اس کو آپ تفسیر بالرائے الجائز بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ ایسی تفسیر کرنا عام طور پر جائز بھی مانا جاتا ہے بعض نقطوں کے اندر. ٹھیک ہے جی, اب یہ کیا ہوتی ہے, اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو قرآن و سنت سے مطلب اس سے اختلاف نہیں ہوتا. ہوتی تو قرآن اور حدیث سے الگ ہی ہے, مطلب اس میں اپنی رائے شامل ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, مفسر کی اپنی رائے ہے, اس کا اظہار ہے, لیکن وہ جو تفسیر ہے وہ بیسیکلی قرآن اور حدیث کی کسی بھی شرط پہ اس سے مطلب تضاد نہیں کھاتی. مطلب وہ رائے جب قرآن کی آیتوں کی تفسیر بیان کی جاتی ہے نا, اگر وہ رائے قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹکرا جائے تو ڈیفینیٹلی وہ جائز ہی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر وہ چیز نہیں ملتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ عام طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفسر جو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے, تفسیر بالمعصور کی طرف رجوع کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کوشش کی, ہو سکتا ہے اولاً اس نے قرآن کی تفسیر قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو, نہ ملے تو پھر اسے کیا کہے, صحیح احادیث پہ تلاش کرے. اگر پھر بھی تفسیر نہ ملے تو پھر کیا کرے گا, پہلے صحابہ کا اقوال دیکھیں گے, اس میں سے اگر کوئی بات نکلتی تشریح ملتی ہے, اور اس کے بعد اگر وہاں سے بھی نہیں ملتی تو پھر رجوع کریں گے وہ تابعین کے اقوال کی طرف. اچھا, یہ ساری کوششیں ہو گئیں, یعنی کہ تفسیر بالمعصور کے سارے سٹیپس پورے کر لیے گئے. اب کہیں پہ بھی اس کو یہ تفسیر اگر تو مل گئی تو لے لے اور اس کے بعد میں اس کو بیان کر دے. تو آپ غور کریں, اگر تو ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ریفرنس مل جاتا ہے تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں رہے گی, وہ تفسیر بالمعصور بن جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن
اگر یہ چاروں سے ہی اس آیت کی تفسیر اس کو نہیں ملتی تو پھر کیا کریں؟ قرآن و سنت کے جو مطالب ہیں، ان کے جو مفاہیم ہیں اور مقاصد ہیں، وہ اپنی رائے کے اندر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان آیات کو واضح کر دے، ان کی تفسیر بیان کر دے. ٹھیک ہے. اب یہ تفسیر محمود یعنی پسندیدہ کہلائے گی، اس لیے کہ مقصد تو قرآن کو مطلب پورا کر رہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے، کوئی ایسی رائے نہیں وہ بیان کر رہا مفسر جو قرآن کی رائے سے ٹکرا رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یاد رکھیں تفسیر بالرائے المحمود کہتے ہی اس کو ہے جو پسند کی جا رہی ہے، اور پسند وہی ہوتی ہے جو شریعت سے ٹکرائے نہیں. اگر کوئی ایسی بات قرآن کی آیت سے آپ اخذ کر دیتے ہیں جو صحیح حدیث میں اس کے بالکل اگینسٹ بات آتی ہے تو پھر ایسے ظاہر ہے وہ محمود نہیں ہوگی. اسی لیے اس تفسیر کو تفسیر درایت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایسی تفسیر جس میں قرآن کے معنی بیان کرنے کے لیے عربی کے اصول، عربی کے قواعد ان کو سامنے رکھیں اور پھر اپنی رائے کا استعمال کریں. اب یہ رائے یاد رکھیے گا، یہ رائے کبھی بھی شرع اسلامی کے منافی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر یہ شرطیں پوری کرتی ہے کوئی تفسیر تو وہ پھر کہلائے گی تفسیر بالرائے المحمود. اس میں بہت بڑے نام ہیں تفاسیر کے: مفاتیح الغیب، انوار التنزیل، تفسیر جلالین، روح المعانی. یہ جتنی بھی بڑی بڑی تفاسیر کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں یہ المحمود یا الجائز مانی جاتی ہے. اچھا، یہ جو تفسیر ہے نا اس کی دوسری جو قسم ہے جس کو کہ یہ المذموم رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایسی تفسیر جس کا مفسر جو ہے تفسیر کے لیے نہ تو قرآن کی طرف رجوع کرے، نہ حدیث کی طرف، نہ اقوال صحابہ، نہ تابعین، تو پھر اس کے ذہن میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ خود پسندی یا اپنے نفس یا کوئی بدعت ہو سکتی ہے، خرافات ہو سکتی ہے، اس طرح کے کوئی جاہل اور بالکل خلاف شریعت کوئی بات اگر وہ بیان کر دے تو پھر ظاہر ایسے افراد کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہوتا ہے اور بلا سند بھی ہوتا ہے. اپنا مخصوص ذہن لے کر مخصوص آیات کا انتخاب کر کے اپنی دل پسند تفسیر جو ہے وہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کے جو اپنے مضمون مقاصد ہیں ان کو شرعی سند مل سکے. ایسی تفسیر حرام ہوتی ہے، ایسی تفسیر مذموم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی تفسیر جس میں عربی زبان، ادب اور لغت کے اصول و قواعد اور اجماع تواتر کو نظر انداز کر دیا جائے اور محض صرف اپنی عقل اور اپنی رائے سے کام لیتے ہوئے قرآنی آیات کی تفسیر کی جائے. یاد رکھیے گا یہ ہمیشہ اگر اس لحاظ پہ بات کی جائے نا تو یہ اگر شرع اسلامی کے منافی ہوگی تو ظاہر ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور جو تفسیر ہے وہ اگر اسلام کی شرع کے خلاف جا رہی ہے، اسلام کی شریعت کے منافی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے ایسی تفسیر کو تفسیر بالرائے المذموم کہا جاتا ہے، یا پھر اس کو آپ الناجائز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفسیر کی قسمیں آتی ہیں جس کو آپ موضوع کے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے اشعری تفاسیر ہیں، ان کی جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں نا وہ عام طور پہ پتہ ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان کے معنی اور مفاہیم جو ہے ان سے ہٹ کر کچھ اپنے خیال یا اپنی فکر کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے اصل معنی ہیں جو باطن میں تھے. ٹھیک ہے. عام طور پہ ایسی جو تفاسیر ہیں وہ صوفیہ کرام کی طرف سے آتی ہیں، صوفیہ کرام سے نام سے منسوب لوگوں کی طرف سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تفاسیر اس میں آتی ہیں جو المذموم مانی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صوفی کا نام لکھ کے ان کے نام سے ایک تفسیر لکھتے ہیں اور تفسیر کے اندر اپنی باتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے معجزات، اپنے کرشمے وہ سارے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی تفاسیر جو ہیں وہ اشعری تفاسیر اور فیضی تفاسیر اور اس طرح صوفیہ کرام کی تفاسیر آتی ہیں. ان میں بہت بڑا ایک نام ہے حقائق التفسیر، محمد بن حسین ازدی ہیں، انہوں نے لکھی ہے. اس طرح ایک اور تفسیر ہے ابن عربی کے نام سے بھی منسوب ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی تفاسیر کے بانی کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ جو ابن العربی ہے نا وہ ایسی تفاسیر لکھنے کے عادی تھے. یہ میں نے کتاب پڑھی تھی تاریخ تفسیر و مفسرین پروفیسر غلام احمد حریری صاحب کی، تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے مینشن کیا کہ ابن العربی جو ہے یعنی کہ اکبر محی الدین ابن العربی
وہ ایسی تفاسیر کے بانی اور مؤسس مانے جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تھی تفسیر کی قسمیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو تفسیر کی قسمیں ہر پرسن نے اپنے اپنے طور پہ بیان کی ہیں، وہ تفسیری رجحانات کیا ہیں۔ آپ نے الفوز الکبیر پڑھی تھی نا، تو الفوز الکبیر کے حوالے سے شاہ ولی اللہ نے قرآن کی تفسیر کرنے والے لوگوں کو 7 گروہوں میں تقسیم کیا تھا: محدثین، متکلمین، فقہا، لغت اور صرف و نحو کے جو ماہرین ہیں، قاری ہیں، ادیب ہیں اور صوفیاء ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو لوگ ہیں اپنے اپنے انداز کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تو ان کا اپنے انداز میں تفسیر بیان کرنا تفسیری رجحان کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس جو تفسیری رجحانات ہیں ان میں سب سے پہلے جو محدثین ہیں، یہ قرآن کی تفسیر کیسے کرتے ہیں۔ عام طور پہ محدثین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تفسیر میں ان واقعات اور قصوں کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ یعنی کہ جب بھی قرآن کی کوئی تفسیر بیان کریں گے نا، تو اس میں عام طور پہ قرآن کے ہی قصوں کو دلیل کے طور پہ، اشارے کے طور پہ ساتھ لیں گے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور بات اگر آپ کو یاد ہو، الفوز الکبیر کے علوم خمسہ کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ جو لوگ مطلب ایک خاص مضمون کے مطابق اس کے اوپر وہ گرپ ہوتی ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہی کے مطابق سوال جواب انہی سے کیے جا سکتے ہیں، وہی ان کے بارے میں دلیلیں دے سکتے ہیں۔ اب ان میں جو متکلمین ہیں، ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کی جو تعویل ہے، جو توجیہ ہے، وہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اس بارے میں الفاظ کا ظاہری مفہوم جو ہے وہ نہیں لیتے، بلکہ عام طور پہ سے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسی جو تفسیری رجحان ہے وہ متکلمین کی طرف جو ہے وہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ پھر فقہا ہیں۔ فقہا بنیادی طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہہ لیں کہ فقیہ ہوتے ہیں، جو قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم سے جو ہے مالا مال ہوتے ہیں۔ عام طور پہ مفسرین کا یہ جو گروہ ہے، اس کو اصولین کا گروہ بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآنی آیات سے عام طور پہ فقہی احکام جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تفسیر عموماً وہ کرتے ہیں جو فقہی احکام میں، فقہی معاملات کے اندر وضاحت طلب ہوتی ہے۔ اسی طرح لغت اور صرف و نحو کی جو ماہرین ہے، ظاہر ہے ہر بندہ اپنی فیلڈ کے مطابق ہی اس میں سے دیکھے گا نا، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ قرآنی الفاظ کے معنی، ان کے الفاظ کے مختلف جو استعمالات ہیں، ان کی صرفی اور نحوی حیثیت سے بحث کرتے رہتے ہیں۔ کہ یہ لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، بعض اوقات ہم نے دیکھا نا، ایک لفظ ہے جیسے بسم اللہ کے بدلے میں 786 لکھا جاتا ہے، اسی طرح حروف کی کچھ اعداد ہوتے ہیں مخصوص، تو یہ سارے یہی وہ لوگ ہیں جو عربی زبان اور عربی لغت ان کو دیکھ کر ان کے اندر سے وہ معنی اور مفاہیم لیتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ گرامر کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اس طرح پھر جو قراء ہے وہ بھی قرآن کی تفسیر میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور عام طور پہ یہ قاریوں کا گروہ ہوتا ہے، ان میں مشہور جو قراتیں ہیں انہی کو نقل کرنے کے حوالے سے بیان آتا ہے، یعنی کہ یہ قرآن کے جو لب و لہجے ہیں نا ان کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ادیب ہیں، تو ادیب ظاہر ہے وہ ان کے ایسے نقطے تلاش کرتے ہیں جو فصاحت و بلاغت کے مطابق ہوں، تو قرآن سے وہ نقطے ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے صوفیاء ہیں، تو صوفیاء کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تر تصوف پہ بات کرتے ہیں، اور تصوف کے حوالے سے وہ قرآن کے جو تصوف کے جو مسائل ہیں ان کو قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جہاں ان کو کوئی صوفیاء کا اپنا مطلوبہ نقطہ اگر ان کو ملتا ہے تو پھر وہ اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تفسیری رجحانات ان لوگوں کے متعلق بتائے جاتے ہیں جو لوگ قرآن سے اپنے مطلب کے معنی اور مفاہیم لیتے ہیں اور پھر اپنی فیلڈ کے مطابق اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عام طور پہ نا یہ علامہ تقی عثمانی صاحب نے نا آخر میں اپنی کتاب کے آخر میں بیان کیا تھا، بڑی پیاری ایک بات تھی جو مجھے یاد رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ قرآن سے اس مقصد سے اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ جی قرآن کے جو سائنس کے نقطے ہیں وہ قرآن میں سے ڈھونڈوں، یعنی کہ جو قرآن نے بیان نہیں بھی کیا، قرآن نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، آپ اس کو زبردستی
اس معاملے میں فٹ کرنے کی کوشش کریں جی قرآن میں تو سارے علوم ہیں اور زبردستی اس کو کسی اور آیت کے ساتھ اٹیچ کر دیں، تو یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. اور عام طور پہ پھر ایسی صورت میں بندہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے نا مختلف اوٹ پٹانگ کام کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ کریم تفسیر، سنت، حدیث، فقہ، اسلامی عبادات، اسلامی معاملات، اللہ ہر وہ معاملات جس کا تعلق جس کے ساتھ جڑی ہوئی نسبت تیری ذات کی ہے اور جس کے اوپر تو ثواب اور گناہ دیتا ہے، اللہ ہم سب کو ایسے معاملات میں اپنی محبت اور رحمت والے معاملے میں اپنے ساتھ شامل فرمانا، تاکہ ہم اس ایسی غلطیوں سے بچ سکیں جو آپ کے غیظ و غضب کا باعث بنے. اللہ اپنی رحمت کا حقدار بنانا، کیونکہ کائنات کے مالک تیرے گناہ گار بندے ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں مالک. ہماری وہ غلطیاں اور کوتاہیاں اپنے گناہ گار بندوں کے ناطے سے کہ ہم تیرے گناہ گار ہیں، اللہ صرف ایک ہی بات پہ مان ہے اور وہ ہے تو وحدہ لا شریک ہے، اور مانتے ہیں کہ تیری ذات کے علاوہ کائنات میں نہ کوئی دینے والا ہے نہ کوئی بچانے والا ہے. اللہ ہم سب کی ایسی تمام غلطیاں معاف فرمانا جو تیرے ہاں غیظ و غضب کا باعث سمجھی جاتی ہیں. اللہ ہر ایسا عمل ہم سے سرزد کروانا جو تیری بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور ہم سب کو ایسے لوگوں پہ شامل فرمانا مولا جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں. آمین یا رب العالمین. یہ تھا جی آج کا ہمارا موضوع، تفسیر اور اس کی مختلف قسمیں. یاد رکھنے والی باتیں عام طور پہ اس میں دو ہی ہیں. تفسیر کی بیسیکلی دو قسمیں ہوتی ہیں، تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصور. بالمعصور وہ ہے جس کے اندر قرآن کی آیتوں کی تفصیل قرآن کی آیتوں سے ہی اور حدیث سے اور اقوال صحابہ اور تابعین سے کی جائے. اگر ان سورس سے ہٹ کے قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کی جائے تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. اس کے اندر بھی دو قسمیں ہیں. اگر وہ رائے قرآن اور سنت کے خلاف نہیں جاتی تو قابل قبول ہے، اس لیے اس کو بالرائے المحمود کہیں گے. اور اگر قرآنی یا اسلامی شریعت کے منافی معاملات آتے ہیں رائے میں تو پھر ایسی رائے قابل قبول نہیں ہوتی. اس لیے ایسی تفسیر کو تفسیر بالرائے الناجائز یا المذموم کہا جاتا ہے. آخر میں قرآن کے اعداد و شمار ہیں اور اس میں ہم نے چند ایک قرآن کی صورتوں کا انتخاب کیا تھا. ان میں پہلی صورت ہے آج سورہ زمر. سورہ زمر کو سورہ غرف بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور صورت ہے سورۃ الجاسیہ. اب یہ یاد رکھیے گا سورۃ الجاسیہ کو سورۃ شریعت اور سورۃ دہر کے نام سے بھی پکارتے ہیں. اگر آپ نے پیچھے دیکھا ہو تو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ سورۃ دہر کو سورۃ انسان بھی کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ سورۃ جاسیہ کو بھی سورۃ دہر کہتے ہیں، لیکن اس کو سورۃ انسان نہیں کہیں گے، وہ سورۃ دہر کا ہی نام ہے. سورۃ الملک قرآن پاک کی بہت خوبصورت صورتوں میں سے ایک خوبصورت صورت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. یہ صورت تبارک کے نام سے بھی، سورہ مانیہ کے نام سے بھی اور سورہ منجیہ کے نام سے بھی پکاری جاتی ہے. اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ یہ وہ صورت ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے اور قیامت کے روز آپ کی شفاعت کے باعث بنے گی. تو اس کو پڑھا کریں جی. اس کے بعد ہے سورۃ المعارج. اس کو سورۃ الواقع بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد سورۃ النبا ہے، یعنی کہ 30ویں سپارے کی صورت ہے. اس کو سورہ اما بھی کہتے ہیں اور معصرات بھی کہتے ہیں. سورۃ البینہ، لم یکن، القیامہ اور البریہ بھی اس کو کہتے ہیں. اسی طرح سورۃ الانفاق، کاف چھوٹی کے ساتھ بھی اس کو بولا جاتا ہے. سورۃ الکافرون کو مشکشہ، سورۃ المشکشہ بھی کہتے ہیں. پھر اس کا سورۃ نصر ہے، اس کو سورۃ التودی بھی کہتے ہیں. اس کو سورۃ الوداع بھی بولتے ہیں. پھر سورۃ تبت یعنی کہ ابو لہب کے نام سے جو ہے اس کو سورۃ مساد اور سورۃ لہب بھی کہتے ہیں. سورۃ اخلاص کو ثلث القرآن، اساس القرآن یا ثلاثۃ القرآن بھی کہتے ہیں. یہ آج کی مخصوص صورتیں ہیں. یاد رہے گزشتہ دنوں میں جتنی بھی ہم نے صورتوں کا ڈیٹا لیا ہے نا، یہ ساری الاتقان فی علوم القرآن سے لیے ہیں اور اس کے صفحات بھی آپ کو بتائے تھے. نام میں نے بیان کیے، وجوہات کلاس کی شارٹیج کے حوالے سے نہیں رکھی. تو اگر آپ میں سے کوئی دلچسپی رکھے تو اس کے چند صفحات ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو قرآن کے صورتوں کے معروف نام اور ان کی وجہ تسمیہ یاد رہ سکے. اچھا جی، آخر میں آج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے اندر کون سے ایسے سوالات ہیں جو پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں.
تو اس کے لیے میں دعوت دوں گا آپ سب کو. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا مس ادیبہ حبیب کو. مس ادیبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بیٹا. مس ادیبہ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اوکے سر عدیل آئیے گا پلیز. جی سر. سر عدیل یہ بتائیے گا کہ تفسیر کی جو جدید قسمیں ہیں وہ کون کون سی بیان کی جاتی ہیں؟ سر تفسیر کی جدید جو ہے وہ 3 اقسام ہیں. تفسیر تحلیلی ہے، تفسیر موضوعی ہے اور تفسیر مقارن ہے. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے کہ تفسیر بالمعصور سے کیا مراد ہے؟ تفسیر بالمعصور سے مراد تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے، حدیث سے، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین سے کرنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سورۃ اخلاص کے کوئی سے 2 نام بتا دے. سورہ اخلاص کے سورۃ توحید اس کو کہتے ہیں سر جی، ٹھیک ہے. اور سورہ احد کہتے ہیں اس کو. سورہ احد کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو نام ابھی بیان ہوئے ہیں وہ دھیان دیے آپ نے؟ نہیں میں نے نوٹ نہیں کیے سر ان کو. اوکے ایک تو ثلاث القرآن بھی ہے، ان کے ثلاثت القرآن اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا، ثلاثت القرآن. اور اس کے علاوہ اس کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن کا جو بیس ٹاپک ہے اس کے مطابق ہے، یہ توحید کے اوپر ہے. بہت عمدہ جی، جزاکم اللہ خیر. اچھا جس کے بعد ہمارے ساتھ ہے مس کاشفہ. کاشفہ بیٹے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا یہ بتائیے گا تفسیر بالرائے کیا ہے؟ سر جس میں مفسر اپنی رائے شمار کر وہ داخل کرتا ہے اسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں. تفسیر بالرائے کی کوئی ایک مثال. سر تفسیر کا نام ہاں جی کسی تفسیر کی کتاب کا نام. مفاتیح الغیب، ویری گڈ. انوار التنزیل، اچھا اسرار التاویل. اوکے ایک پوچھی تھی نا. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے تفسیر بالرائے کے بعد دوسری اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں. اس میں تفسیر بالرائے المذموم ہے. تو ان میں سے جی کوئی آپ کو نام یاد ہے ایسی تفسیر کا نام کوئی؟ جی سر تفسیر القرآن سر سید احمد خان کی. ہاں زبردست. ویسے وہ میں نے بیان نہیں کی لیکن آپ نے ماشاءاللہ بیان کی. اچھا یہ بتائیے کہ سورہ نصر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سر اس کا نام سر نوٹ نہیں کیا جا سکتا کوئی نا بات نہیں کوئی جلدی بات جلدی نہیں. میں. یاد رکھیے گا نصر بنیادی طور پہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کریم کے نبی کا مشن پورا ہو رہا تھا. تو اس اعتبار سے اس کو سورہ وداع بھی کہتے ہیں، سورہ تودیع بھی کہتے ہیں اور اس کو سورۃ وداع بھی کہتے ہیں. اچھا بیٹا ایک سوال اور یہ بتائیں کہ تفسیری جو گروہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے کوئی سے 2 نام بتا دیں. سر محدثین کا، متکلمین کا. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا جی اس کے بعد ہمارے ساتھ مصباح ہیں. مصباح بیٹیا السلام علیکم. مصباح بیٹے السلام علیکم. اوکے چلیں چونکہ کلاس ریکارڈنگ پہ ہے تو اس لیے بار بار نام پکارنا بھی مناسب نہیں ہے. عدیل صاحب آئیے گا پلیز، باقی سوالات آپ کے اوپر پورے کیے جائیں. جی سر. یہ تفسیر مقارن سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ یہ سر جی میں نے نوٹ نہیں کیا. یہ مقارن کرن سے ہے زمانوں کے اعتبار سے، ویسے میرے مائنڈ میں یہ آ رہا ہے. ٹھیک. اور اس میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک کی مختلف مخصوص آیتوں ان کو لیتے ہیں اور اس کے جی مطابق جو مختلف مفسرین ہیں نا ان کی آراء لیتے ہیں. تو ان کو آپس میں کمپیریٹیولی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں مؤلف نے فلاں مفسر نے کیا بیان کیا ہے اور فلاں مفسر نے. تقابلی. ٹھیک ہو گیا سر جی، تقابلی تفاسیر جو ہوتی ہیں وہ تفسیر مقارن ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ اوکے. بتائیے گا کہ تفسیری گروہوں میں محدثین اور متکلمین سے کیا مراد ہے؟ آپ صرف محدثین بتا دیں. محدثین سے مراد ہے سر جی جو فقہا ہیں. نو سر ویٹ محدثین اور متکلمین. محدثین کا پوچھا ہے سر. اچھا دیکھیں نا میں نے محدثین کے بارے میں بیان کیا تھا کہ یہ واقعات بیان کرتے ہیں نا. تو عام جی طور جی پہ محدثین ویسے تو حدیث بیان کرنے والے بنے ہیں لیکن حدیث کے لغوی معنوں میں دیکھیں نا تو باتیں بھی تو آتا ہے نا. تو جو جی جی گروہ قرآن کے واقعات کو تفسیر میں بیان کرتا ہے ان کو محدثین کہیں گے. بالکل سر جی. اچھا ان میں اصولین کو کس کو کہا جاتا تھا؟ اصولیین سر جی کہا جاتا ہے متکلمین کو. یہ نہیں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہم نے فقہا کو سر جی کہا جاتا ہے. بالکل یہ فقہا کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فقہی احکام کی تفسیر ہاں جو جی ہے وہ بیان کرتے ہیں. بالکل سر جی. چلیں اچھا اشعری تفسیر کسے کہتے ہیں؟ اشاری تفسیر سے مراد وہ جس میں صوفیاء جو ہیں اپنے راز و نیاز جو ہیں قرآن کی
ظاہری مفہوم سے ہٹ کے جو باتیں کرتے ہیں ان کو اشاری تفسیر کہتے ہیں، یعنی صوفیانہ تفسیر کو اشاری تفسیر کہتے ہیں. ویری گڈ. اچھا آخری سوال, موضوعی جی، تفسیر سے کیا مراد ہے؟ موضوعی تفسیر سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو خاص ٹاپک کے تحت اس کی تفسیر کرنا، کسی خاص موضوع کے تحت. ٹھیک ہے, موضوع, ایک موضوع کے مطابق تفسیر کی, جی، قرآن کی آیات کو اکٹھا کر لینا موضوعی تفسیر کہلاتی ہے. اسی طرح ایک اور ٹاپک ہے تفسیر تحلیلی, جو ہم نے پڑھی تھی کہ جدید قسموں میں سب سے پہلی آتی ہے. تو تحلیلی سے مراد حل کرنے سے, یہ نا تحلیل کرنا, تو اس میں قرآن صرف و کے, جی, صرف و نحو کے حوالے سے. صرف و نحو کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر کرنا. چلیں, میرا مطلب. جزاکم اللہ خیر. نہیں جی احباب ذی وقار, آج کی کلاس ہماری الحمدللہ مکمل ہوئی ہے. اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. اگر کسی کا کوئی ٹاپک کوشچن ڈسکشن والا رہتا ہے, ہم اس کو آنسر کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ گروپ کے اندر آپ کی جو کلاس کا جو ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ لنک شیئر کر دیتے ہیں انشاءاللہ. جی, ون بائی ون اگر کسی کا کوئی ٹاپک ہے تو پلیز.